اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، اور زلزلوں کے جھٹکوں سے تو اٹھ جاتے ہیں فوراً، لیکن سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، لیکن سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں۔ اور ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو سر کبھی ہم سجدے میں رکھتے نہیں۔ ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو ہم کبھی سر سجدے میں رکھتے نہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قبلہ کی خطاب کو ابھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ ان کے خطاب سے اگر اب بھی آپ کا دل پگھل کر موم نہ ہوا تو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی چکی کو یوں نہ جام کیجئے، اللہ رسول کا کچھ کام کیجئے، ارے یار یہ بھی نہ ہو سکے تو بس ایک کام کیجئے، مردوں کی طرح قبر میں آرام کیجئے۔ دیکھیے تمام تر میرے قبیلے کے لوگ ہیں جو محبتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ نواز رہے ہیں، دیکھ رہے کہ میں میرے رسول پر خطابت کی دنیا کا وہ عظیم ستارہ جو ایک عظیم الشان ستارے کی طرح منبر رسول پر جگمگا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ناشر مصر کی اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضور الشام حضرت علامہ مولانا مذکر حسین صاحب قبلہ خان برکاتی کی صورت میں وہ ذات آپ حضرات کے روبرو آئی ہوئی ہے، تشریف لائی ہوئی ہے، جس کا بس ایک ہی مشن ہے، جس کا بس ایک ہی بولی ہے کہ ڈنگے کے چوٹ پر بس ایک ہی آواز گونجتی ہے کہ ڈنڈا کسی بھی خانقاہ کا ہو لیکن اس پہ جھنڈا بریلی شریف کا ہونا چاہیے۔ وہ ذات آپ حضرات کے درمیان تشریف لائی ہے جسے ہمیں اور آپ کو نیا خطاب سماعت کرنا ہے۔ اس سے قبل میں چاہوں گا کہ پھر سے دوبارہ آپ حضرات کے درمیان حضور اشراف قاری اجمیر صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا کر تمام تر سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مطلع فرمائے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصر کے اعلیٰ حضرات علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعت نبی پڑھ کر دیوانہ نکل گیا، پل بھر میں انڈیا سے مدینہ نکل گیا، اور کلمہ جو سنگریزوں نے پڑھنا شروع کیا، ماتھے سے ابو جہل کے پسینہ نکل گیا۔ ماشاءاللہ اس سے بیشتر بڑی نفیس معلوماتی گفتگو آپ حضرات نے حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ عزیزی سے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم سب سے پہلے ہمیں ان کی باتوں پر، اس کے بعد آپ ہمیں حضرات کو ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفکر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری محمد مذکر حسین خان قبلہ برکاتی کی جلوہ گری ہے۔ بس صرف ایک کلام میں آپ تک پہنچا کے انشاءاللہ یہ مائک حضرت کے حوالے کر دیا جائے گا، اور آپ حضرت کے نصیحانہ گفتگو، معلوماتی گفتگو سے فیض یاب ہوں گے۔ آئیے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک خوبصورت کلام میں آپ حضرات کے ذہن سماعتوں کے حضرت علامہ محمد مذکر حسین خان صاحب قبلہ برکاتی کی جلوہ گری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت کلام میں آپ تک پہنچاؤں۔ مطلب پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا۔ دل سے سنیں، اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا، آقا اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا، اپنے دربار کا دیدار
کرا ہے آقا، اپنے دربار کا دیدار کرا ہے آقا، مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلا ہے آقا، آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلا ہے آقا، اور آپ مشکل میں گناہگار کے کام آتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مشکل میں گناہگار کے کام آتے ہیں، آئے 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 میری امداد کو آئے آقا، آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلا ہے آقا، میرے ساتھ ایک بار مل کے پڑھ لے، مجھ گناہگار کو طیبہ۔ ماشاءاللہ جب تم لوگوں نے پڑھا اتنا مزہ آیا، اگر سارے لوگ مل کے پڑھ لیں کتنا اچھا لگے گا، مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلا آقا، کہ آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا، آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا، اپنے حالات اپنے حالات کہاں جا کے سنائے آقا، آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلا آقا۔ اب ایک بالکل سچی بات میں کہنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اگر آپ کا جذبہ اب بھی نہیں بیدار ہوا تو حضرت علامہ مظفر حسین خان صاحب اللہ جانے کب بیدار ہوگا، مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے، کہ سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں یا رسول اللہ، سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں، اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا، آقا اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا، مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا، اور رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں، رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں، ارے ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں
اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعائیں آقا. مل کے پڑھے مجھ گناہ گار کو طیبہ میں بلائیں آقا. اب ایک شعر اور کہ گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں لے گا. گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں لے گا. اپنے دامن سے جسے دے گے ہوائیں آقا. آقا اپنے دامن سے جسے دے گے ہوائیں آقا. اب ایک شعر بہت ذمہ دار اسٹیج ہے. میں ایک بہت خوبصورت بن اللہ اکبر ایک ایسی ذات ایک ایسا نام آنے جا رہا ہے جس ذات پاک کے آنے سے میرے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ ذات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے. مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں کہ آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ. ارے سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ردائیں آقا. آقا سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ردائیں آقا. مجھ گناہگار کو طیبہ میں. آپ بھول جاتے کیا؟ مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں آقا. اب ایک شعر سنیں آخری شعر منقبت کا حضور سیدنا مولا علی اصغر کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں آقا. ماسٹر صاحب سن لیں. مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں آقا کہ آپ کے معصوم صفت کے صدقے یا رسول اللہ آپ کے اصغر معصوم صفت کے صدقے ارے بخش دی جاتی ہے مجرم کی خطائیں آقا. آقا بخش دی جاتی ہے مجرم کی خطائیں آقا. آخری بار پڑھ لیں. مجھ گناہگار کو طیبہ میں آپ کا نور مجسم ہے بہت رنجیدہ. آپ کا نور مجسم ہے بہت رنجیدہ. آئے 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 آئے
سوغاتوں ملے پروردگار عالم ہمارے پڑھنے میں یا حضرات سننے میں ساون قصدن غلطیاں لغزشیں خطائیں ہوئی اسے معاف فرما کر اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زندگی نثار کیا آپ نے یاد کیا پھر حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلوہ یہ میرے دیدگے حیران میں رکھنا، جلوہ یہ میرے دیدگے حیران میں رکھنا، اس گنبد خضرا کو میری جان میں رکھنا. جب گرم یہ محشر سے برا حال ہو میرا، سرکار مدینہ مجھے پہچان میں رکھنا. جب گرم یہ محشر سے برا حال ہو میرا، سرکار مدینہ مجھے پہچان میں رکھنا. سرکار مدینہ مجھے پہچان میں رکھنا. اور حقیقت میں حضور کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، ورنہ پیر نصیر نے کہا تھا کہ جو نیک کام ہم دنیا میں کر گئے ہوتے تو دنیا کی ہر مصیبتوں سے بچ گئے ہوتے. اب کرم حضور کا ہم کو بچائے ہے، ورنہ نصیر ہم تو کب کا نہ مر گئے ہوتے. کرم حضور کا ہم کو بچائے ہے، ورنہ نصیر ہم تو کب کا نہ مر گئے ہوتے. ابھی آپ حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز و آواز میں حضرت حافظ و قاری اجمیر علی صاحب قبلہ مقدس ذل النورانی و علی کے زبان مقدسہ سے حضور کے بارگاہ میں انہوں نے نعت پڑھا. حضرات نے محبتوں کے ساتھ سماعت کیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرات کی سماعتوں کو سلامت رکھے. محبت کے ساتھ کہتے ہیں آمین. کبھی کبھار ہاں بول دیا کرے آمین، اور ہر جگہ پہ نہیں. جیسے کہ ایک مسجد میں ڈاکٹر صاحب دعا کر رہے تھے کہ اللہ میری کمائی میں برکتیں کر دے، اللہ میری کمائی میں برکتیں دے دے. تو وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے دعا پر آمین مت کہیے گا ورنہ سب کے سب مر جاؤ گے. تو انہوں نے وجہ پوچھی حضور وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ کفن بیچنے کا کام کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لوگ مریں گے تبھی ان کا وہ حضرت جی ماشاءاللہ. تو سوچ سمجھ کر آمین کہا کرے. میں شعر پڑھتا ہوں اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولے لبیک یا رسول اللہ. کہ دل میں عشق خیال پیمبر لیے ہوئے. شعر سنے اور دعاؤں کے ساتھ حضرت نوازے. دیکھ رہے کہ ممبر حضور پر وہ ذات تشریف فرما جس کے خطاب کو سننے کے بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ حقیقت میں اس دور میں ایسی خطاب کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی آپ حضرات سنیں گے تب خود فیصلہ کریں گے کہ دل میں عشق خیال پیمبر لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں اپنا مقدر لیے ہوئے. دل میں عشق خیال پیمبر لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں اپنا مقدر لیے ہوئے. اور 40 لوگ مل کر جس کو ہلا نہ سکے، ایک ہاتھ میں علی ہے وہ خیبر لیے ہوئے. 40 لوگ مل کر جس کو ہلا نہ سکے، ایک ہاتھ میں علی ہے وہ خیبر لیے ہوئے. ایک ہاتھ میں علی ہے وہ خیبر لیے ہوئے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں ممبئی شریف کتنے لوگ گئے ہیں؟ میرا اعتبار کہ سب کے سب گئے ہوں گے. اور حاجی علی کے دربار کو تو دیکھا ہوگا. بس انہی کے دربار کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. کہ دل میں عشق خیال پیمبر لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں اپنا مقدر لیے ہوئے. 40 لوگ مل کر جس کو ہلا نہ سکے، ایک ہاتھ میں علی ہے وہ خیبر لیے ہوئے. ایک ہاتھ میں علی ہے وہ خیبر لیے ہوئے. اور لیٹے ہوئے ہیں شان سے حاجی علی میرے، لیٹے ہوئے ہیں شان سے حاجی علی میرے، قبضے میں اپنے سارا سمندر لیے ہوئے. لیٹے ہوئے ہیں شان سے حاجی علی میرے، قبضے میں اپنے سارا سمندر لیے ہوئے. قبضے میں اپنے سارا سمندر لیے ہوئے. اب آئیے حضرات بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں خطابت کرنے کے لیے ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مذکر حسین صاحب خان صاحب کے بلا برکاتی کہ نور کی بارگاہ میں جو آپ حضرات کے درمیان تشریف لائے اور اپنے معتبر خطاب سے تمام تر سامعین کے قلوب و اذہان کو منور مجلہ فرمائے. حضرات یہ وہ ذات ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں صدیق اکبر کی تو صداقت کی بات یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں فاروق اعظم کی تو عدالت کی بات یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں عثمان غنی کی تو سخاوت کی بات یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں مولا علی کی تو شجاعت کی بات یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں کرب و بلا کی تو امام حسین کی یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں غوث الاعظم کی تو کرامت کی بات یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں تقویٰ کی تو مفتی اعظم ہند کی یاد آتی ہے.
جب یہ بات کرتے ہیں فتویٰ کی تو سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد آتی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں جمال کی، جب یہ بات کرتے ہیں رخسار کی، تو ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی یاد آتی ہے. وہ ذات آپ حضرات کے درمیان تشریف لائی ہوئی ہے جسے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. تو اب آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مصر کے اعلیٰ حضرت، مصر کے اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. زبر کیا ہے اب زیر بولے گا، زبر کیا ہے اب زیر بولے گا، یعنی کہ ایک دلیر بولے گا. اور نجدیوں تمہاری خیر نہیں، تاج الشریعہ کا اب شیر بولے گا. यार उनका पान देखो जैसे पान करना है स्टाफ की रेट कैसे यार